بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا خطبہ امام صاحب نے ایمان کے بارے میں دیا ہے کہ ایمان کی اہمیت اور یہ کہ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتلایا کہ ایمان کی تازگی جب دلوں میں گھر کر لیتی ہے تو دلوں کو اس پہ اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور ایمان کی راہ میں خواہ کوئی بھی پریشانی اور دشواری پیش آئے وہ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہرقل اس نے مشرکوں کے وفد سے کہا، ہرقل اس کو ہرکلس بولتے ہیں، یہ رومن امپائر کا زمانے میں بادشاہ تھا، امپیرر، اور یہ پورا علاقہ جو آج لبنان، شام اور یہ سب ہے، اردن، یہ سب رومن امپائر کے تحت تھا۔ تو وہ کبھی کبھی ادھر آیا کرتا تھا، تو خاص طور سے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور تھا اور اسلام نے گھر کر لیا اور پورا جزیرہ نما عرب اس میں اسلام پھیل گیا اور ایک طاقت بن گیا، تو وہ خاص طور سے وہاں پر آیا اور دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، جو آج سعودی عربیہ ہے اس کی سرحد پہ، اردن کے علاقے میں۔ تو وہاں پہ وہ موجود تھا اس وقت۔ اتفاق سے مشرکین عرب کا، مکہ کے مشرکین کا ایک وفد وہاں پہ موجود تھا، اور یہ لوگ اپنا بزنس وغیرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو اس دوران اس نے وہاں پہ مکہ کے لوگوں سے جاننا چاہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت اس کے بارے میں۔ تو اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کوئی مارکیٹ میں وہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا اور کہ جا کے ڈھونڈا تو وہاں پہ کچھ لوگ ملے۔ اتفاق سے اس وقت ایک بڑے لیڈر جو اس زمانے میں مشرک اور کافر تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لائے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور یہ اس وقت مشرکین عرب، مکہ کے مشرکین، ان کے وہ لیڈر تھے، سربراہ تھے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ واقعہ نہیں جانتے، تو اس سے صرف ایک حصہ جو ہے یہاں پہ نقل کیا خطبے میں۔ تو ہرقل نے مشرکین کے وفد سے کہا، اور جو کچھ اس نے ان سے سوالات پہلے کیے تھے، دریافت کیا تھا اور جوابات ملے تھے، تو اس کی روشنی میں وہ حقیقت میں لوگوں کے سامنے بتلا رہا ہے کہ ایمان والے جو جم جاتے ہیں، اپنے موقع پر ڈٹ جاتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے۔ حالانکہ اس کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، سخت یعنی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جمے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی شخص، ان میں سے یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو ناراض ہو کر اور بیزار ہو کر اپنے دین سے پھر جاتا ہے اس میں داخل ہونے کے بعد؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ یعنی ابو سفیان کا جواب، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جواب تو یہ تھا کہ نہیں، کوئی نہیں پھرتا، جبکہ تم لوگ ان کو ستاتے ہو، ٹارچر کرتے ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے، میرا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایمان کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس کی تازگی اور اس کی خوشی دلوں میں آ جاتی ہے، گھر کر لیتی ہے، تو پھر یہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے ایک مومن کو اللہ کے دین سے پھیر نہیں سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان جب دلوں کو ٹچ کر لیتا ہے، چھو لیتا ہے اور گھر کر لیتا ہے، تو پھر ایمان کی راہ میں خواہ کوئی بھی دشواری اور پریشانی پیش آئے، وہ دل اسے برداشت کر لیتا ہے، سہ کر لیتا ہے، بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے ناراض ہو کر اور بیزار ہو کر پھر جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے، جس کو حقیقی ایمان میسر ہو، اس کی وجہ سے دلوں میں ایسی حلاوت، ایسی شیرینی، ایسی لذت، ایسا سرور، ایسی خوشی، ایسی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ جس نے اس کا مزہ چکھ لیا۔
بس وہ چکھنے والی چیز ہے، احساس کرنے والی چیز ہے، محسوس کرنے والی چیز، لیکن اس کو لفظوں سے بیان کیا جائے کہ اس کی لذت کیا ہے، یہ ممکن نہیں۔ اور لوگوں کا اپنا ذوق جو ہے اس میں الگ الگ ہے، اسی طرح سے جیسے ایمان کے درجات لوگوں کے الگ ہیں، اسی طرح سے ہر ایک کا ذوق بھی الگ ہے۔ تو جتنا ایمان مضبوط، زیادہ مضبوط ہوگا، اتنے ہی دل میں خوشی اور مسرت کا احساس زیادہ ہوگا، اور یہ کہ تکلیف کی وجہ سے اور اس راہ میں آزمائش جو آتی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو سامنا ہوتا ہے تو دل اس سے پریشان نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دو کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، تو یہ یعنی گویا جو کچھ تمہیں ایمان حاصل ہوا ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، تو یہ بس اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو اس پر چاہیے کہ اہل ایمان خوشی منائیں، گویا جشن منائیں، خوش ہوں، اور یہ چیز ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے والی کیا چیز ہے؟ پیسے ہیں، دولت ہے، وغیرہ وغیرہ دنیا کی چیزیں۔ یہ جو جمع کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے وہ ایمان کی دولت جو ایک انسان کو میسر آتی ہے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، ملتے ہیں کہ جن کے سامنے حق واضح ہوا تو انہوں نے اسے اپنایا، اس کی راہ پر چل پڑے، اور ان کی قومیں جو باطل اس میں رائج تھا، اپنی قوموں کو اور ان کے باطل کو چھوڑ کر انہوں نے دین حق کو اپنایا اور حق پر جمے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ مطلب یہ کہ وفات ہو گئی اور وہ دین سے پھرے نہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم قصہ قرآن شریف میں بیان ہوتا ہے آل فرعون میں سے۔ آل فرعون یعنی فرعون کا جو خاندان ہے، اس کا قبیلہ ہے، اس میں سے آل سے مراد ہمیشہ سے بھی بچے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قبیلے کے لوگ ہیں اور اسی طرح کسی شخص کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرعون کے جو آل ہیں ان کے بعد ان میں ذکر کرتے ہوئے ایک شخص کا، ایک مومن شخص کا قصہ قرآن شریف میں بیان ہوا ہے، اور کتنی شان سے بیان ہوا کہ ایک ایسا شخص کی جس کا نام پتہ نہیں، قرآن شریف نے بھی نام نہیں بتایا کون ہے، بس رجل مومن، اور قرآن میں اس کا جو ذکر آیا ہے وہ اس کا جو اسٹینڈ ہے مضبوطی کے ساتھ، فرملی جو کھڑا رہا، جمع رہا حق کے ثبات پر اور حق کے اظہار پر، اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ قرآن کا طریقہ ہے، وہ اس میں وہی چیزیں بیان کرتا ہے کہ جن کا تعلق دعوت سے ہو اور احتساب سے ہو، وہ تفصیلات سے اعراض کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں آتی۔ تو اور پھر اس شخص کے لیے اس میں کوئی عیب کی یا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کہ اس کا نام جو ہے بیان نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو جانتا ہے تو پھر دنیا نہ جانے کیا فرق پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے جانتا ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے لیے جو ہے نا ستائے جا رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر کوئی دنیا جانے نہ جانے اللہ نے آپ کو جان لیا، اللہ جانتا ہے، بس یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو اللہ جانتا ہے اور وہی اس کا اجر بدلے میں دے گا۔ اور دیکھیے ہم جو ہے ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی اس کا جو عظیم الشان موقف تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، کتاب عزیز میں، قرآن شریف میں ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ رجل مومن، اس کا یعنی مومن کے لفظ سے اس کا تذکرہ آیا، یہ مومن مرد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے دعوت دی کہ آئیں موسیٰ کی جو ہے اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی دعوت کو قبول کریں، اور یہ بھی بتلایا کہ اگر ان کو ستایا، ان کو تکلیف پہنچائی تو کیا خطرات ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، تمہارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، اور انہیں بتایا، آگاہ کیا کہ اگر کچھ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اللہ کا عذاب اس میں دھر لیے جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس بندے مومن کا جو موقف تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی طرف سے قبولیت اور پسندیدگی
کا جو ذکر کیا ہے اور اسے جو مقام دیا ہے وہ اس طرح سے کہ اگرچہ یہ شخص آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا، خود وہ شخص بھی، یعنی وہ مرد مومن آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا، گویا وہ بھی بڑے درجے کا آدمی تھا، اور ظاہر میں اس وقت تک وہ بھی انہی کے دین پر ٹکا ہوا تھا، اور اس کے اوپر کوئی فرعون یا قوم کے دوسرے لوگوں کی طرف سے کوئی تہمت الزام بھی نہیں تھا، کوئی شک بھی نہیں تھا، اور لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے اس وقت جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، تب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور بچایا، وہ یعنی مکہ میں رہتے ہوئے ان کے دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کی حمایت کے لیے خود مشرکین میں سے، جن میں خاص طور سے ان کے چچا ابو طالب ہیں، ان کو کھڑا کیا، اور تو اس طرح سے وہ بھی اپنی قوم کے اندر موقف حق پہ رہتے ہوئے بچے رہے، اور بظاہر پہلی بار جب انہوں نے گفتگو کی تھی حضرت موسیٰ کے حق میں، تو اس وقت بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی فرعونی ہیں اور فرعون ہی کے دین پر قائم ہے، گویا وہ ڈیفینڈر کے طور پہ کھڑے ہوئے اسی طرح جس طرح سے ابو طالب کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی حقیقت میں اپنے انبیاء اور رسول کے بارے میں، اپنے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہی طریقہ ہے۔ چنانچہ آخری مناسب وقت پہ یہ مرد مومن آتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، جب فرعون حضرت موسیٰ کے قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، یہ فرعون کہتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، آخر میں کر دیتا ہوں ترجمہ، آیات لمبی ہے، کہ مجھے تم لوگ چھوڑ دو، یعنی گویا درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے اجازت دیں کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور دیکھیں یہ اپنے رب کو پکار کے دیکھے، یعنی جائے پکارے، یہ رب جو لگا رکھا ہے روزانہ، گویا وہ استغفار کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اگر اس کو اتنا ہی اپنے رب پہ بھروسہ ہے، جائے پکارے، آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کا اقدام کرنے سے پہلے بادشاہی کیوں نہ ہو، اسے مشورہ لینا پڑتا ہے، اور خاص طور سے خاندانی اور قبائلی مسئلہ ہو تو ان کی بھی رضا جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے چھوڑیں، اجازت دیں، اور اس کا ایک مفہوم مفسرین نے بھی کیا ہے، ضروري، ارے آپ لوگ مجھے چھوڑیں، مطلب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا جیسے کبھی اپنے ہاں کچھ ایسے ہی بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بس چھوڑیے، میں جو ہے کرتا ہوں، تو لوگ پکڑتے ہیں اس کو، نہیں نہیں بھائی مت، نہیں چھوڑیں، تو یہ دکھانے کے لیے فرعون کی میں جو ہے بڑا بہادر ہوں، بھی اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو دونوں طرح کے معنی بیان کیے گئے۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہ اپنے رب کو پکار کے دیکھے، اور پھر اس نے مزید کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا کہ یہ شخص کون، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ شخص تمہارے دین کو بدل ڈالے گا۔ یہ دیکھیے انبیاء کرام جب آتے ہیں تو بگڑے ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح جو دین ہے اس کے ذریعے سے تمہارے دین کو بدل دے گا، اور یا زمین سے مراد ملک ہے، اس میں فساد جو ہے برپا کرے گا۔ تو اگر پھر یہاں پہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ مرد مومن نہ بات کرتا، اٹھ کھڑا نہ ہوتا، تو فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ بالکل کیا ہے وہ طے کر چکا تھا کہ قتل کرے گا، لیکن انہوں نے مداخلت کی اور بول پڑے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال رجل مومن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے، مومن مرد نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا آپ لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی یہ جرم ہے اس کا، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ اس کو قتل کریں گے، حالانکہ وہ تم لوگوں کے پاس تم لوگوں کے رب کی طرف سے بینات، واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور جان لو کہ اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹے کی سزا یا اس کا انجام اسے ہی بھگتنا پڑے گا، تمہیں کیا اس سے جو ہے پریشانی، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو جان لو کہ تمہیں وہ عذاب تو پہنچ ہی کے رہے گا اللہ کی طرف سے، جس کی وہ تم کو دھمکی سنا رہا ہے، اور اللہ جو ہے کسی ایسے شخص کو
کامیاب نہیں کرتا، راہیاب نہیں کرتا، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہایت جھوٹ بکنے والا ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے، مطلب اقتدار تمہارے پاس ہے، زمین میں تمہیں غلبہ حاصل ہے، ملک میں تمہیں غلبہ حاصل ہے، تو یہ بتاؤ کہ لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون ہے کہ جو ہمیں اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا ہوگا، بچا سکے گا؟ لیکن فرعون، اب آگے ایک آیت کا ترجمہ ختم ہوا، لیکن فرعون نے اس کے باوجود وہی جو سرکشوں کا اور حد سے زیادہ مغرور لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے اس نے جواب دیا کہ لوگوں کو وہ جو ہے غلام بنائے ہوئے تھا اور تکبر جو ہے وہ اپنائے ہوئے تھا، تکبر برت رہا تھا حق کی قبولیت کے مقابلے میں۔ تو اس نے کہا کہ فرعون کہتا ہے قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، دیکھو میں تو تمہیں وہی بتلا رہا ہوں اور مشورہ دے رہا ہوں اور یا دکھا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میری رائے ہے، جو میرے سامنے بات ہے، اور تمہیں میں جو بھی راستہ بتلا رہا ہوں یہ صحیح راستہ ہے، درست راستہ ہے، یہ کہہ رہا ہے فرعون اپنے راستے سبیل الرشاد کہہ رہا ہے۔ رشاد کے معنی ہوتا ہے ہدایت کا راستہ، یہی درست اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے باوجود پھر جو ہے وہ شخص مومن وہ کھڑا ہوا اور اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو نصیحت کی اور انہیں بتلا دیا کہ دیکھو تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کا انجام کیا ہوا، کیوں آخر وہ اس انجام سے دوچار ہوئے، ان پر اللہ کی سزا نازل ہوئی۔ تو اسی طرح سے انہیں قیامت کے دن سے ڈرایا، اس کی ہولناکی سے ڈرایا، اور قیامت میں جو کچھ پیش آئے گا ایسے بدکار لوگوں کے سامنے یا ان کے لیے، اس سے ڈرایا۔ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ قال الذی آمن، تو وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں تم لوگوں کے اوپر ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ یوم احزاب اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، جس طرح سے پارٹیوں والے دن کا عذاب تھا ویسے ہی عذاب میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، جس طرح سے نوح کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم اور وہ لوگ جو ان کے بعد پھر آئے ان کے اوپر جو کچھ عذاب آیا، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آ جائے گا اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ حالانکہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب خود ہی ظلم پر آمادہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ کرے گا تمہارے پر اللہ کی سزا آئے گی۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے اوپر خوف رکھتا ہوں، یعنی ڈرتا ہوں یوم التناد سے۔ یوم التناد کا مطلب ہے وہ دن جب شور ہوگا، لوگ پکاریں گے، قیامت کا دن۔ تناد ایک دوسرے کو پکارنا ہے نا، بھائی بھائی پکارے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، کوئی کسی کی نہیں سنائے گا۔ اس لیے کہا گیا یوم التناد، قیامت کا دن جو ہے اس کا ایک نام کیا ہے؟ یوم التناد جو ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو چلائے گا، کوئی سننے والا نہیں۔ تو کہہ رہے مجھے ڈر ہے اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اور جس دن تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو اس دن اللہ سے تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا، اور جان لو کہ اللہ جسے گمراہ کر دے تو پھر کوئی اور اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کی یاد دہانی کرائی، اور یہ کہ اس حضرت یوسف کی دعوت میں تم لوگ یعنی مصر کے لوگ وہ شک کرتے رہے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہ جو جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اس کا خطرہ کیا ہے، اس سے انہیں ڈرایا کہ اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے مقابلے میں تکبر کا رویہ نہ اختیار کرو۔ چنانچہ اس مرد مومن نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُف، تمہارے پاس یوسف آئے، یعنی وہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام گزر چکے تھے مصر میں، تمہارے پاس یوسف آئے اس سے پہلے، وہ واضح دلیل ہیں، واضح نشانیاں لے کر، مطلب یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس سے ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں، دلیلیں تھیں، لیکن تم مستقل شک میں پڑے رہے اس چیز کی جانب سے جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو تم نے کہا کہ اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے تمہارے ملک کو، تمہاری قوم کو، سب کو فائدہ پہنچایا، لیکن وہ جب چلے گئے
تو جو شریعت کی پابندیاں ہیں، احکام جو ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ دیکھ کے خوش ہوئے کہ چلو اب گیا، جان چھوٹی، اب کوئی دوسرا نہیں آنے والا ان کے بعد۔ تو پھر قرآن میں ہے، وہ آگے بڑھ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی آیات میں شک کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیت میں بغیر کسی دلیل کے حجتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی دلیل ان کے پاس جو نہیں ہوتی ہے، اور تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، اور اسی طرح سے اہل ایمان کو بھی سخت ناگوار۔ جو چیز اللہ کو ناگوار ہے وہ اہل ایمان کو بھی ناگوار ہے۔ اور پھر ایسے ہر شخص کو جو تکبر برتتا ہے اور ڈکٹیٹر بن کے رہتا ہے، کسی کی سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام انسانوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا، ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ تو اگرچہ جو حق سے کے مقابلے میں تکبر برتتے ہیں اور اپنے بارے میں انہیں بڑائی کا خیال ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نصیحت جو اثر نہیں کرتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ڈراوا ان پہ کام کرتا ہے، تو چنانچہ یہ چیز ان کے مرد مومن کی ڈرانے اور نصیحت کرنے کے بعد ایسے ہی ظاہر ہوا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وقال فرعون، کہ فرعون کا پھر کیا رویہ رہا اور رد عمل رہا۔ اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ اے حامان، حامان اس کا وزیر اعظم تھا، میرے لیے ایک بڑا سا برج جو ہے تعمیر کرو، بڑی عمارت تعمیر کرو، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ تھا، مذاق تھا اس زمانے میں، کتنی اونچی عمارت تعمیر کرتے، یار میرے لیے ایک عمارت تعمیر کرو، میں اس پہ چڑھ کے جو ہے جاتا ہوں اوپر آسمانوں تک، اور آسمان کے راستے وہاں پہ پہنچ کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا الہ معبود کدھر ہے، یعنی جا کے میں وہاں جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا الہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بھونڈی گفتگو اور کیا ہو سکتی ہے، اور میں تو ویسے جھوٹ ہی سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی تم بناؤ بلڈنگ اور ایک اونچی سی ٹاور بناؤ، میں چڑھ کے جا کے دیکھتا ہوں، خود ہی اس کی وہ تصدیق کر لیتا ہوں صحیح یا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فرعون کی بدعملی اس کی نگاہوں میں خوشنما بنا دی گئی، یعنی انتہائی بھونڈا کام کر رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اور ہدایت کے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تمام چالیں وہ جو ہے ناکام ہوئیں اور تباہی کا سبب بنی۔ تو یہ ان کی عقل جو ہے نا، کہہ لیجئے کہ بے عقلی ہے، اور بے سوچے سمجھے کوئی بات کہنا، رویہ اختیار کرنا، اس کا نتیجہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بے عقلی نہ ہوتی تو پھر کیسے وہ جو ہے یہ گمان کر سکتا تھا، ایسی بات کہہ سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ تک جو ہے نا پہنچے گا، ایک بلڈنگ بنا کر اور ایک ٹاور بنا کر، ہاں کتنی اس کی بلندی ہو۔ اس زمانے میں تو کوئی برج خلیفہ کا تصور نہیں تھا، یہی ہوتا آج جو ہے بلڈنگیں بنتی ہیں بحرین میں، جیسے مثال کے طور پر 3-4 منزل اس سے اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ تو چنانچہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا، اس طرح کی گفتگو کی، اور جس سے اپنی حماقت کا اس نے مظاہرہ کیا۔ اور آگے قرآن میں ہے کہ فَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، تو اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، اور قوم کے لوگ بھی تیار تھے، انہوں نے اس کی بات مانی، اور تھے ہی یہ لوگ فاسق لوگ، یعنی پوری قوم ہی فاسق اور بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ مومن شخص پھر پلٹ کر آیا اور انہیں نصیحت کی، شروع کی، دوبارہ نصیحت کی، اور انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت بتلائی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور کافروں کے لیے، دونوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں، انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے آگاہ کیا کہ دیکھو آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نہیں میری بات سن رہے ہو، لیکن وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گے میری نصیحت اور میرا خلوص جو میں تمہیں کر رہا ہوں، اس وقت یاد آئے گا جب جو ہے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کہ جو شخص ایمان لایا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری تم پیروی کرو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ اور سچا راستہ دکھاتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے،
ایک وقتی چیز ہے. آخرت کا جو گھر ہے وہی حقیقت میں ٹکنے والا جو ہے وہ گھر ہے. جو کوئی برا کام کرے گا تو اسے اس کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن وہ مومن، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں پہ انہیں بلا حساب رزق ملے گا. یعنی جنت کی نعمتیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی محدود نہیں، بے حساب رزق ملے گا. اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں نجات کی طرف جو ہے دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کے ساتھ شرک ٹھہراؤں، ان چیزوں کو شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، علم نہیں ہے، جبکہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو حقیقت میں تمام طاقت کا سرچشمہ ہے اور بخشنے والا ہے. اور کوئی شبہ نہیں کہ تم لوگ مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، دنیا اور آخرت کہیں پہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی اس کا مقام نہیں ہے. اور یہ بھی جان لو کہ ہم سب کو بالآخر پلٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. مانے نہ مانے کوئی، جانا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اور تمام وہ لوگ جو حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ جہنمی ہوں گے. اور تم لوگ یاد کرو گے آج جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس مومن مرد مومن کا جو انجام ہوا وہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ اس کو نجات ملی. اور فرعون کا جو انجام ہوا وہ یہ کہ وہ غرق دریا ہوا، ہلاک کر دیا گیا، اور جہنم میں اس کو سزا اسی دن سے شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقع اللہ سیئات ما مکروا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی مرد مومن کو جو کچھ ان لوگوں نے چالیں چلیں، فرعون آل فرعون نے، ان کی برائیوں سے، ان کے برے نتائج سے ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. جبکہ آل فرعون کے اوپر برا بدترین عذاب آ گیا، اسے گھیر لیا، اور اس سے مراد وہی کہ دریا میں غرق ہوئے، ڈوب گئے. اور اس کے بعد وہ صبح و شام جہنم کی آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ تو ابھی کا ہے جب برزخ کی زندگی ہے، اور جب قیامت ہوگی، برپا ہوگی، اس وقت کہا جائے گا کہ اے آل فرعون، اس وقت کہا جائے گا فرشتوں سے کہ آل فرعون کو بدترین قسم کی سزا میں ڈالو، یعنی جو بھی جہنم کا بدترین مقام ہوگا وہاں پہ ان کو پھینکو. تو یہ جو ہے خطبہ پہلا تھا. دوسرا بھی تھوڑا سا لیکن ایک چیز میں بیان کر دیتا ہوں، دوسرے خطبے بڑی اہم ہے. تو وہ یہ کہ مرد مومن اپنے ایمان پر ڈٹا رہا، جمع رہا. فرعون کا اس نے مقابلہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے اس نے روکا. تو اس کے بالمقابل ہم دیکھیں کہ اس امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو یہی موقف اختیار کیا ہے اس امت کے صدیق نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کا وہ بیان آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سخت ترین معاملہ، بدترین معاملہ مشرکوں نے کیا وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. اس نے اپنی چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالی اور پھر اسے اتنی زور سے کھینچا کہ جیسے آپ کا دم جو ہے رک جائے، گھٹ جائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اس کو دھکا دے کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ ان کا جرم ہے، اس پہ تم جو ہے اسے قتل کرنا چاہتے ہو، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو وہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہیں قریش نے گھیر رکھا، پکڑ رکھا ہے. ادھر سے یہ جو ہے وہ دھکا دے رہا ہے، ادھر سے وہ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے
کیا سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی بھی شخص اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، یعنی ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، سوائے ابو بکر کے۔ تو ابو بکر آئے، اسے مارتے ہیں، اسے دھکا دیتے ہیں اور اسے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تباہی ہو تم لوگوں کی، ہلاکت ہو، تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اٹھاتے ہیں جو اس وقت ان کے اوپر تھی، اور وہ لے کے رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تم سب لوگوں کو، جو حضرت علی کی گفتگو سن رہے تھے ان سے کہتے ہیں، میں تم سب لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا کہ ابو بکر؟ تو لوگ خاموش رہے، کوئی بول نہیں سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو بکر کا 1 گھنٹہ ان کی زندگی کا یا ان کے اس موقف کا 1 گھنٹہ، 1 گھڑی وہ پورے روئے زمین سے بہتر ہے۔ اور آل فرعون کا جو مومن تھا ان کا جو اسٹینڈ تھا، ان کا جو موقف تھا، باوجود کہ بہت عظیم، لیکن وہ پوری دنیا بھر کا اگر ان کا موقف ہوتا تو بھی ابو بکر کے 1 گھنٹے کے برابر نہ ہوتا۔ کیوں کہ وہ شخص تھا مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، جو کرنا ہو مجھے میرے ساتھ کر لو، اور یہ تھا ان کا حقیقت میں حق پر اور ایمان پر جمنا۔ اور جس طرح سے ماضی میں ہوا، پچھلی قوموں میں، اس قوم میں ہوا، اس امت میں ہوا، لیکن اس امت کی مثال پہلوں کے مقابلے میں بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی بلند اور پختہ تر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو خاص طور سے مکہ میں ایمان لائے، انہوں نے کون سے جو ہے نا مظالم نہ سہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی ظلم جو ہے انہیں راہ حق سے، ایمان سے جو ہے پھیر دے۔ تو یہ آج کا خطبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے اس طرح سے کہ ہمیں بھی اس کی لذت اور شیرینی محسوس ہو، اور اس راہ میں ہمیں جو بھی کوئی تکلیف پریشانی ہو تو ہم شکوہ نہ کریں، ہم کمزور نہ پڑیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے اجر کو بڑھانے کے لیے، ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔